الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثوب ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن بخلاف الفصل الأول لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذ بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا۔ اگر کسی نے ایک تھان ایک کپڑا اس شرط پر خریدا کہ وہ 10 گز ہے 10 درہم کے عوض، یا کوئی زمین اس شرط پر خریدی کہ وہ 100 گز ہے 100 درہم کے عوض، پھر مشتری اور خریدار نے اسے کم پایا تو اس کو اختیار ہے، چاہیں تو اس کو پورے ثمن کے عوض لے لے اور اگر چاہیں تو چھوڑ دیں، کیونکہ گز کپڑے میں ایک وصف ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ گز طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کا نام ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسے حیوان کے اطراف، ہاتھ پاؤ۔ پس اسی وجہ سے اس کو کل ثمن یعنی 10 درہم کے عوض لے لے، برخلاف مسئلہ اولا کے، کیونکہ مقدار کے مقابلے میں ثمن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اس کے حصے ثمن کے عوض لے گا، مگر یہ کہ مشتری و خریدار کو اختیار ہوگا، کیونکہ معقود علیہ جس پر عقد واقع ہوا ہے کہ متغیر ہونے کی وجہ سے وصف مذکور فوت ہو گیا، اس لیے مشتری کی رضامندی مختل ہو جائے گی۔ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فَكَانَ بِمَنزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ مَعِيبًا فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ۔ اور اگر مشتری نے اس کو ان گزوں سے زائد پایا جو بیان کیے ہیں تو وہ زائد مشتری کے لیے ہے اور بائع کو خیار نہیں ہے، کیونکہ گز ایک صفت ہے، پس وہ اس صورت کے منزلے اور مرتبے میں ہوا کہ بائع نے عیبدار چیز کو فروخت کیا، پھر وہ بے عیب نکل آئی۔ طلبہ عزیز، آج کے درس کی عبارت کا آپ نے ترجمہ سمجھ لیا، اب ان مسائل کو سمجھیں جس کو یہ عبارت شامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کپڑا، ایک تھان اس شرط پر خریدا کہ یہ 10 گز ہے 10 درہم کے عوض، یا کوئی زمین پلاٹ اس شرط پر خریدا کہ یہ 100 گز ہے 100 درہم کے عوض، لیکن جب اسے ناپا گیا تو دیکھا کہ وہ بیان کردہ گزوں سے کم ہے، تو ایسی صورت میں مشتری اور خریدار کو اختیار ہوگا، چاہے تو اسے بیان کردہ پورے ثمن کے عوض لے لے،
یعنی کپڑے کو 10 درہم اور زمین کو 100 درہم کے عوض لے لیں یا بے کو فسخ کر دیں۔ مشتری کو مبیع یعنی کپڑے اور زمین کے کم نکلنے کی وجہ سے ثمن میں کمی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مزروعات یعنی جو چیزیں گزوں سے ناپی جاتی ہیں ان میں زرا کی حیثیت وصف کی ہیں اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، یعنی اس کی کمی بیشی کی وجہ سے ثمن کم و بیش نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مشتری اگر چاہیں تو موجودہ کپڑے اور زمین کو پورے ثمن یعنی 10 درہم اور 100 درہم کے عوض لے لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک باندی خریدی، پھر وہ باندی بائیں کے قبضے میں رہتے ہوئے ایک آنکھ سے نابینا ہو جائے تو مشتری کو ثمن ایگریٹ پرائز میں کچھ کم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، برخلاف مسئلہ اولا کے کہ اناج میں مقدار وصف نہیں ہے، اناج میں مقدار وصف نہیں ہے بلکہ اصل ہے اور اصل کے مقابلے میں ثمن آتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں مشتری اناج کی موجودہ مقدار کو اگر چاہیں تو اس کے حصے ثمن کے عوض لے گا۔ بہرحال کپڑے اور زمین کے کم نکل آنے کی صورت میں مشتری اور بائر ثمن میں کمی نہیں کر سکتا، البتہ اس کو نہ لینے کا اختیار ضرور ہوگا، کیونکہ وصف مذکور یعنی 10 گز کپڑا اور 100 گز زمین نہیں نکل آئی تو وصف فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے معقود علیہ اے ما وقع علیہ العقد متغیر ہو گیا، اور تغیر معقود علیہ کی وجہ سے مشتری و خریدار کی رضامندی مختل ہو گئی، اس میں خلل واقع ہوا، اور اختلال فی رضا المشتری، مشتری کی رضامندی کے مختل ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہیں تو بے کو نافذ کریں اور چاہے تو فسخ کر دیں۔ اور اگر یہ کپڑے کا تھان یا زمین بیان کردہ وصف سے زائد نکل آئے، مثلا کپڑا 10 گز سے زائد نکل آیا، زمین 100 گز سے زائد نکل آئی، تو یہ زائد کپڑا اور زائد زمین مشتری و خریدار کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ زائد زرا کی حیثیت کپڑے اور زمین میں وصف کی ہے، اور آپ کو بتلا دیا گیا کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا ہے، اس لیے زرا کے بڑھ جانے سے ثمن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک غلام نابینا کہہ کر فروخت کیا، جیسے کسی نے ایک غلام نابینا کہہ کر فروخت کیا اور اسی حساب سے ثمن مقرر کیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلام بینا ہے، تو اس غلام میں وصف بصارت و بینائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس غلام میں وصف بصارت و بینائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ثمن میں اضافہ نہیں ہوگا اور بائع کو اختیار بھی نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، آج کے درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ واللہ الموفق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔